آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر انسان کی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ ایک ایسی طاقت جس کے بغیر کوئی بھی شخص زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اور وہ طاقت ہے ایموشنلی سٹرونگ، یعنی جذباتی مضبوطی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ٹاپک پر بات کریں گے، وہ بہت اہم اور ہر انسان کے لیے وہ اہم ترین ٹاپک ہے، تو اس کو آج ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ایموشنلی سٹرونگ کیسے بنے؟ آج ہم سیکھیں گے کہ اپنے آپ کو اندر سے، دل سے اور ذہن سے کیسے مضبوط بنایا جائے، کیسے ہم خود کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں، اور کیسے خود کو ہر مشکل میں سنبھال کر چل سکتے ہیں۔ جذباتی مضبوطی ہوتی کیا ہے؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ جذباتی مضبوطی کیا ہوتی ہے۔ ایموشنلی سٹرونگ ہونا یہ نہیں کہ آپ روئیں کبھی نہیں یا کبھی کمزوری محسوس نہ کریں۔ ایموشنلی سٹرونگ ہونے کا مطلب ہے آپ گرتے ضرور ہیں مگر دوبارہ اٹھ جاتے ہیں، آپ ٹوٹتے ضرور ہیں مگر بکھرتے نہیں، آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں مگر تکلیف کو اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں بناتے۔ یقین مانیں، جذباتی مضبوطی ایک سپر پاور نہیں، یہ ایک سیکھنے والی صلاحیت ہے، اور کوئی بھی انسان اسے سیکھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیوں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں دکھ، دھوکے، لوگوں کی باتیں، غلط فہمیاں، رشتوں کی ناقدری، یہ سب انسان کو اندر سے زخمی کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بہت سنجیدہ دل رکھتے ہیں، دل نرم ہو، محبت زیادہ ہو تو دکھ بھی زیادہ لگتا ہے، لیکن یاد رکھیں دل نرم ہونا برا نہیں مگر دل کمزور ہونا مسئلہ ہے۔ اچھا، ان ساری باتوں کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ایموشنلی سٹرونگ کیسے کریں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ خود کو قبول کریں، اپنے آپ کو جہاں بھی ہیں آپ قبول کریں۔ سب سے پہلے یہ مانیں کہ آپ انسان ہیں، آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ تھکتے بھی ہیں، آپ کبھی کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ خود کو جتنا قبول کریں گی زندگی اتنی ہی آسان ہو جائے گی۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم ایموشنلی طور پر بہت زیادہ ویک اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو ہم اس کو لے کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، یار یہ مجھ سے ہی کیوں ہوا، یہ میں نے ہی کیوں کیا، یہ میں کیوں کر چکی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کا جو وہ ایک انسان ہے وہ کمزور پڑنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے ایموشنلی جو ہے اتنا زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں ہم کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں دل پہ لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو چھوٹی چھوٹی باتیں دماغ پہ رکھ کے پوری پوری رات سوتے نہیں ہیں، نیند نہیں پوری کرتے۔ تو ایموشنلی سٹرونگ کرنے کے لیے خود کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہر بات دل پہ نہ لیں، لوگ جو کہتے ہیں وہ ان کا کردار ہے، آپ کی حقیقت نہیں۔ لوگوں کی ہر بات دل میں اتار لینا جذباتی کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ دل میں جگہ صرف خاص باتوں اور خاص لوگوں کو دیں، اور اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کے پاس بیٹھ کے اس کو ساری باتیں بنائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے اللہ پر ٹرسٹ رکھیں۔ یقین مانیں آپ ایموشنلی سٹرونگ بھی ہو جائیں گے، اور اللہ آپ کی وہ مسئلہ بھی حل کر دے گا جس مسئلے کی وجہ سے آپ ایموشنلی وہ ویک ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ پاک، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے یا میں نے یہ کر دیا ہے تو مجھے مضبوط بنا دے۔ یقین مانیں اللہ آپ کو مضبوط بنا دے گا۔ اس کے بعد اپنی حدیں بنائیں، باؤنڈریز سیٹ کریں۔ ہر کسی کو اپنی زندگی میں اتنا ہی قریب آنے دیں کہ وہ آپ کے جذبات کو اپنی مرضی کا کھلونا نہ بنائے۔ باؤنڈریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کس چیز کی اجازت دیں گے اور کس کی نہیں۔ یہ مضبوط لوگوں کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ تکلیف کو دبائیں نہیں، سمجھیں۔ دکھ ہو، تکلیف ہو، دل ٹوٹے تو اسے چھپائیں نہیں، محسوس کریں، سمجھیں کہ کیوں ہوا، اور خود کو سانس لینے دیں۔ جو لوگ اپنی تکلیف قبول کرتے ہیں وہی جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی تکلیف قبول ہی نہیں کرتے وہ پوری لائف اس تکلیف میں کڑ کڑ کر گزار دیتے ہیں۔ خود کو بار بار نہ الزام دیں، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے خود کو ذہنی سزا نہ دیں۔ انسان وہی ہوتا ہے جو ہر غلطی سے سیکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے سیلف بلیم، اس لیے خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہر ٹائم اپنے آپ کو بلیم مت کریں، ہر ٹائم اپنے آپ کو ذمہ دار مت ٹھہرائیں کہ یہ بھی میں نے کیا، وہ بھی میں نے کیا۔ یار ہو گیا، اب آگے بڑھیں۔ جذبات کو الفاظ دیں، بولیں، اپنی بات اپنے اندر مت رکھیں، کبھی کسی دوست سے، کبھی ڈائری میں، کبھی اللہ کے سامنے۔ جذبات کو دبانے سے انسان ٹوٹ جاتا ہے، انہیں باہر نکالنے سے انسان ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دکھ بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ بانٹیں، اپنے آپ سے بانٹیں، اپنے اللہ سے بانٹیں، اپنی ڈائری سے بانٹیں، لکھ دیں۔ لکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ جو دکھ ہے وہ ڈائری پہ آ جاتا ہے اور بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو اپنی خوشی کا مالک نہ بنائیں۔ یہ بات میری آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی بات سن تو لیں گے، لیکن آپ کو کوئی وقتی طور پر تو وہ آپ کی ہوں گے، لیکن
यकीन माने कि वो बाहर जाके आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे। जज्बाती मजबूत हो जाता है बंदा जिसकी खुशी और गम उसके अपने हाथ में हो। अगर लोग आपके जज्बात कंट्रोल करेंगे तो आप कभी मजबूत नहीं बन सकेंगे। अपनी खुशी का इन्हिसार खुद पर रखें, ना कि लोगों पर। अपने ज़हन को मुस्बत खाना दें, पॉजिटिव इनपुट। आपके ख़यालात वही बनते हैं जो आप रोज़ देखते, सुनते और सोचते हैं। इसलिए मनफी लोगों से फासला, मुस्बत किताबें, अच्छा माहौल, अच्छे लोग, मुस्बत गुफ्तगू आपके ज़हन को ताकत देती है। जिस्मानी सेहत, जज्बाती सेहत, दिल और ज़हन तभी मजबूत होते हैं जब जिस्म सेहतमंद होता है। टहलना, वॉक करना, साफ़ खुराक, शुगर कम, पानी ज़्यादा, नींद पूरी, ये सब जज्बाती ताकत में हैरत अंगेज़ इजाफा करते हैं। जो कंट्रोल नहीं होता उसे छोड़ देना सीखें। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती ही नहीं हैं, कुछ नहीं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान वही चीज़ पकड़ कर रखता है जिसे वो बदल सकता है, और जो उसके इख्तियार में ही ना हो उसे वो अल्लाह पर छोड़ दे। यकीन माने जब हम अल्लाह पर छोड़ते हैं तो अल्लाह हमारे पास बैठ के हमारी बातें सुनता है। अच्छा, उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि मुश्किल वक़्त में खुद को मजबूत कैसे रखें। मुश्किल वक़्त हम सब की ज़िंदगी में आता है, मगर फ़र्क ये होता है कि कौन इस मुश्किल को खुद पर सवार करता है और कौन मुश्किल को अपनी ताकत बनाने में लगा रहता है। मुश्किल वक़्त में घबराएं नहीं, फ़ौरन फैसले न करें, तन्हा न रहें, जज्बात से नहीं अकल से सोचें, कुछ देर खामोश इख्तियार करें, अल्लाह से मदद मांगें। ये सब आपको मजबूत बनाते हैं। आज ही से क्या शुरू करें, रोज़ 10 मिनट खुद से बातें करें, अपनी खूबियों की लिस्ट बनाएं, नेगेटिव लोगों से फासला बढ़ाएं, खुद का एहतराम करना सीखें, हर दिन एक मुस्बत सोच लिखें, अपनी गलतियों को माफ़ कर दें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये छोटे कदम आपको जज्बाती तौर पर नाकाबिल शिकस्त बना देंगे। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना वक़्त लेता है, ये एक दिन में नहीं होता, मगर एक दिन ज़रूर हो जाता है जब आप अपनी ज़ात को समझ लेंगी, अपनी बाउंड्रीज़ बना लेंगी और अपनी वर्थ पहचान लेंगी, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं सकेगी। आप इतनी मजबूत हैं जितनी आप खुद को समझती हैं, और अल्लाह ने आपको कमज़ोर नहीं मजबूत बनाया है। तन्हाई में चाय का एक कप और अपनी फ़ेवरेट किताब, दिस इज़ माई फेवरेट टाइम। ये मेरा फेवरेट टाइम है और ये मी टाइम होता है। मैं अपने दिन में से कुछ टाइम अपने लिए इस तरह से ज़रूर निकालती हूँ। जब मेरे बच्चे चले जाते हैं, मेरा घर बिल्कुल खाली हो जाता है, मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, तो मैं अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाती हूँ और अपनी फ़ेवरेट बुक लेकर सोफ़े पे बैठ जाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथ इतना पुरसुकून टाइम स्पेंड करती हूँ। अपनी गलतियों से सीखती भी हूँ तब बैठ के, और अपने आप को ये भी समझाती हूँ कि मुझसे स्ट्रॉन्ग दुनिया में कोई दूसरा इंसान है ही नहीं। जब मैं अपने आप को ये बातें करती हूँ, यकीन माने मैं और ज़्यादा मजबूत हो जाती हूँ। तो अपने आप को टाइम दें, अपना मी टाइम रखें। दिन में मी टाइम जो है ना, आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। थोड़ा सा टाइम अपने लिए बचा लें। तो यही था आज का मेरा व्लॉग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मैं एंड पे कह रही हूँ कि जो भी बहन भाई मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।